نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن سے مسلمانوں نے ہمدردی، انسانی ہمدردی کی بنا پر ان سے یہ کہا تھا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ مسکینوں پر خرچ کرو جو تم نے اپنے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا ہے۔ اس پر کفار قریش نے مسلمانوں کو یہ جواب دیا کہ کیا ہم ان کو کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ اس بات سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی یہ منظور ہے کہ مسکین لوگ محتاج رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کھانے کو نہیں دیتا، اور اگر ہم انہیں کھانا دیں تو یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ بات انہوں نے بخل اور کنجوسی کی بنا پر مذاق اڑانے کے طور پر کہی تھی، اور یہ انتہائی باطل بات تھی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، فقیری ہو یا امیری ہو، دونوں کی دونوں آزمائش ہیں۔ فقیر کی آزمائش صبر سے اور مالدار کی آزمائش اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق میں حکمت اور اس کی مشیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں زندیق قسم کے لوگ تھے، جب ان سے کہا جاتا کہ تم مسکینوں کو صدقہ دو تو وہ اس کے جواب میں دیتے کہ ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ محتاج کرتے ہم اسے کھلائیں۔ یہ زبان ہمارے یہاں بھی معاشرے میں اپنائی جاتی ہے، یہ کافروں کی زبان ہے، یہ کافروں کا طریقہ کہ کسی کو اللہ نے بہت دے دیا اور وہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ بار بار آ جائیں اگر ان کی ضرورت پڑ جائے، تو ہمارے یہاں زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ ہم نے تمہارا ٹھیکہ لے کر رکھا ہوا ہے، اور اس طرح کی بہت سی دل آزاری والی باتیں یہ ہماری زبانوں سے بھی مالدار لوگ غریبوں کو کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مالی اعتبار سے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ بعض کو امیر بنایا تو بعض کو غریب بنایا، اور اس امیری غریبی میں ایک حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو آزمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کی سورہ انعام کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے کہ جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب کہا کہ لوگوں کو فرمایا وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے کہ جو تمہیں اس نے عطا فرمائی ہے۔ اب امیری ہو یا غریبی ہو، یہ دونوں چیزوں میں آزمائش ہوگی۔ فرمایا بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا بھی ہے اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہ مضمون قرآن میں بار بار آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی ڈر سے، کچھ ڈر
اور بھوک سے اور کچھ مالوں سے اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے۔ اور فرمایا کون کامیاب ہوگا؟ فرمایا وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو اللہ کی آزمائش پر صبر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے انہیں بشارت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور تم سب کو مالدار کر بنا دیتا، یعنی دنیا میں کوئی غریب نہ ہوتا اگر اللہ چاہتا۔ یہ اللہ کی چاہت ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تو ضرور تم سب کو مالدار بنا دیتا اور تم میں سے کوئی محتاج نہ ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور تم سب کو محتاج بنا دیتا، یعنی کوئی مالدار نہ ہوتا۔ اور فرمایا لیکن اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے امتحان میں مبتلا کیا کہ امیر کی آزمائش یوں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں دیتا بھی ہے یا نہیں، اور غریب کی آزمائش یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی غربت اور محتاجی پر وہ صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا جس مسلمان کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی راہ میں خرچ کرے تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو۔ اور یوں ہی جسے اللہ نے محتاج بنایا ہے، غریب بنایا ہے، قرآن اسے کتنی بڑی، یعنی قرآن کا کتنا بڑا اس کے لیے مسکا ہے۔ غریب رویا نہ کرے بلکہ وہ صبر کرے، تحمل مزاجی کا دامن تھامے رکھے اور یہ کہے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ جب وہ یہ کہے گا تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی رہے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر اسے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کتنا بڑا امتحان میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو انسان صبر اور تحمل مزاجی سے اس امتحان میں سرخ رو ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جتنا دیا ہے، ہمیں اس کی راہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور محتاجی سے اللہ ہمیں بچائے، اور محتاجی میں اگر مبتلا ہو بھی جائیں تو اللہ تعالی ہمیں صبر و شکر کرنے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے دو حدیث پاک سنیے تاکہ ہمارا جذبہ مزید بڑھے۔ حدیث دونوں کی دونوں بخاری شریف میں ہیں۔ سنیے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روز فرمایا جب بندے صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی خرچ کی ہوئی چیز کا بدل عطا فرما، جو بھی اس نے خرچ کیا، مال ہے، دولت ہے، علم ہے، یعنی جو اس نے اللہ کے لیے کیا، یعنی خرچ کیا۔ فرشتہ اسے کہتا ہے کہ مالک خرچ کرنے والے کو اس کی خرچ کی ہوئی چیز کا بدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ یوں دعا کرتا ہے، اللہ بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے نے جو مال بچا کر رکھا ہے اسے ضائع کر دے۔ یہ فرشتہ دوسرا دعا کرتا ہے، یہ بخاری شریف میں۔ آئیے دوسری حدیث پاک سنیے، اللہ اکبر۔ وہ تو بڑی بہترین مثال سے میرے آقا نے سمجھایا، اب اس مثال کو بھی یاد رکھیں اور سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بخل کرنے والے اور خیرات کرنے والے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے کہ جن کے بدن پر لوہے کی زریں ہوں اور ان کے دونوں ہاتھ سینے سے گلے تک بندھے ہوئے ہو، اور جب خیرات کرنے والا کوئی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ جو ہے وہ ڈھیلی ہوتی ہے، اور بخیل جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر سخت ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ حدیث پاک سمجھنے میں، آپ دیکھیے محدثین اس کو کیسے آسان کرتے ہیں۔ اب سنیے اس مثال میں کیا سمجھایا۔ اس حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محدثین فرماتے ہیں کہ یہ مثال دے کر سمجھایا حضور نے
کہ سخی آدمی جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دوں تو اس کا سینہ جو ہے وہ کشادہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا خرچ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ جب اس نے ارادہ کیا اور وہ سخی ہے تو اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے۔ اور فرمایا بخیل پہلے سے جو کنجوس ہے، اب اس نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی اللہ کی راہ میں دوں، تو فرمایا جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، یعنی دل میں وسوسے آ جاتے ہیں، میں خرچ کروں گا اتنا کم ہو جائے گا، اتنا یہ ہو جائے گا، تو دل کھنچتا ہے۔ تو یہ ہے میرے آقا نے فرمایا جب بخیل جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زریں جو ہے وہ ہر جگہ سے سخت ہوتی ہیں، یعنی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کبھی اللہ نے اور دیا تو پھر دیں گے۔ تو اس طرح انسان رکتا رہتا ہے۔ اور شیطان کے بارے میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ہمیشہ انسان کو فقر سے ڈراتا ہے، اگر دے دیا تیرے پاس کیا بچے گا، اتنا کم ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں بنسبت زیادہ اور مردوں میں بھی جنہیں مسائل کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ دیتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی دل تنگ ہو جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ جب بڑھتی رہتی ہے اور لاکھوں میں کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے زکوٰۃ، تو جب ایک ساتھ جب کروڑوں میں زکوٰۃ دینے کا وقت آئے ہر سال، یعنی کسی کی 2 کروڑ روپے زکوٰۃ نکلے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ 2 کروڑ روپے میری زکوٰۃ نکل رہی، تو اس وقت بڑا ہاتھ کھینچتا ہے۔ تو اس وقت بندہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ بڑا کیسے، جب میں نے دیتا رہا جو اللہ کی راہ میں 2.5%، یعنی 100 میں سے 2.5 دیا، تو یہ بڑھتا بڑھتا اتنا پہنچ گیا کہ آج میرے 2 کروڑ روپے اگر زکوٰۃ میں سے نکل رہے ہیں تو پیچھے اربوں روپیہ اب بھی تو بچا ہوا ہے کہ جس میں سے یہ زکوٰۃ کے نکلے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہی بات یہاں سمجھائی گئی۔ اور اسی آیت کی آخری بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی وہ فرمایا تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اس کے مفسرین نے 2 قول لکھے، فرمایا کہ یہ بات کفار نے مسلمانوں سے کہی تھی، اس صورت میں اس کا معنی یہ بنے گا کہ کافروں کی طرف سے اگر یہ بات کہی گئی تو اس کا معنی یہ بنے گا اے مسلمانوں تم کھلی گمراہی میں ہو، کیونکہ تم نے ہمارے طریقوں کو چھوڑ دیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگ گئے۔ تو مسلمانوں نے کہا تھا نا کہ دو اللہ کی راہ میں جو تمہیں دیا ہے، تو اس پر انہوں نے یہ کہا تھا۔ اب دوسرا قول مفسرین نے اس میں یہ لکھا کہ جب کافروں نے مسلمانوں کی بات کا جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا، کافروں سے فرمایا کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو، یعنی تم نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا اور تم ابھی تک گمراہی میں بھٹک رہے ہو اور تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا اجر ہے۔ اسی طرح آگے جو اس کی 3 آیات کے بعد انشاءاللہ سورہ یاسین کا 3را رکوع کل ہم مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال وسیع عطا فرمائے، چور بازاری سے، کرپشن سے، لوٹ مار سے، وراثت کا مال کھا جانے سے، لوگوں کا حق دبانے سے، کسی کا بھی مال کسی بھی ناجائز طریقے سے اللہ ہمیں کھانے سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اخلاص للہیت کے ساتھ تیرے پاک کلام کو سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی برکت سے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے میرے مولا ان کے لیے دینا آسان کر دے، جن کا لینا ہے لینا آسان کر دے۔ اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، برکت والی حلال طیب روزی بھی عطا فرما، اور سخاوت والا دل بھی عطا فرما۔ دل کی تنگی سے، بخل سے اے اللہ صرف مال کی محبت میں ہی جئیں اور مال کی محبت میں مر جائیں، ایسی زندگی سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کی محبت میں زندگی عطا فرما، اور انہی کی محبت میں جئیں، انہی کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ ایک نمازی محمد رضوان صاحب کی تائیں امی کا آج انتقال ہوا، اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کی قبر پر
روحاں ارب و رحمتوں کا نزول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.